الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ۔ انہیں ٹھنے بولنا تو پھر بندہ باہر ہی چنگا ہوندا۔ جننے سارے تسی بیٹھے ماشاءاللہ ایک باری سبحان اللہ کہو تو نال والے پنڈ بھی تہاڈے نال آ جان۔ کیا بات، اپنی حاضری کا ثبوت تو دینا چاہیے۔ ہم کون سا کسی ناچ گانے کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ چھپ چھپ کر یا لک لک کر بیٹھے ہیں؟ ہم تو سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر پہلے سب سے خدا نے کیا۔ تو اس دنیا کو جو اللہ نے بنایا، یہ کیوں بنایا؟ سرکار کے لیے۔ کس کے لیے بنایا؟ سرکار کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان بریلوی، ایک بار سبحان اللہ پھر کو۔ میں نے آپ کے سامنے اس شخصیت کا نام لیا ہے جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے سرکار نے حسین مولانا عبد الرحمن جامی عاشی گزرے تھے، کہ جن کے لیے سرکار اپنے گنبد خضرا سے باہر تشریف لائے، اور میرے آقا مولا دادا مرشد سیدی پیر ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم کھڑے تھے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اشعار پڑھ رہے تھے، وہ سوئے لالا زار پھرتے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آیا، دیدار مصطفیٰ ظاہری آنکھوں سے مانگ رہے تھے۔ کہتے جب اس شعر پر پہنچے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری باغ رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، میں کہتا ہوں نجدیو خدا کی قسم تمہیں پتہ ہی نہیں آپ پر رضا کیا ہے۔ پیر ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب امام آپ پر رضا اس مصرے پر پہنچے، خدا کی قسم گنبد خضرا سے مدینے والے خود باہر تشریف لائے۔ اچھی دیکھو سبحان اللہ۔ تھوڑا سا نرم فرما دے، ذرا آواز اچھا چل رہا ہے، آواز تھوڑی کھول دیں اور آواز کھینچے نا، آپ کو اللہ درجے بلند فرمائے۔ بڑی محبت سے آپ چلا رہے ہیں سبحان اللہ کو۔ گال ساری سرکار دیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ فرماتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں ہاں دہن میں زبان تو پھر حضور کے لیے، تو اس سے کو سبحان اللہ۔ اب امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح بیان سننا ہے۔ دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، نہ روح امی نہ لوح مبین نہ عرش بری، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز خودی ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں یہ طور کجا، قبلہ قاری صاحب آپ یہ نہیں فرماتے وہ طور کجا، آپ فرماتے جب سرکار کی ویسے طور کی بات ہو حضرت موسیٰ پاک کی تو ایسے کرنی ہے، جب سرکار کی بات ہو تو یہ طور کجا، یہ طور کجا سپاہ تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہاں سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ اور کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے، اعلیٰ فرمایا سن، تو کہتا ہے کر کچھ نہیں سکتے، فرمایا اشارے سے چاند کو چیر دیا، اچھی تے کو ذرا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ گال ساری یہ سرکار کے لیے سجایا۔ آئیے سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین۔ صبح آپ کو کوئی یہ بات کہے جی تاڑے مولوی صاحب سدیسی وہ کہندے جی گال ساری سرکار دیے، انہوں نے نواں نعرہ کٹ لیا، میں کہا نواں نہیں، یہ تو اللہ نے شروع تو لگوایا ہے۔ اچھی کون ہے سبحان اللہ۔ میں جب کہوں گال ساری تسی اچھی دی نہیں کہنا، سرکار دیے گال ساری ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں،
بڑا اللہ نے مقام دیا، بڑی شان بخشی اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ہم نے آپ کو بڑا مقام بخشا ہے، سنیے ساری مخلوق سے بڑھ کر 10,000 کان آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ واہ 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 سبحان اچھیتے کو ذرا وہاں ساری مخلوق سے بڑھ کر 10,000 کان آپ کو سماعت کے لیے عطا فرمائے، جس سے آپ نے میرا کلام سنا، اور ساری مخلوق سے بڑھ کر آپ کو 10,000 زبانیں ان کی طاقت زیادہ بخشی کہ جس کے ذریعے سے آپ نے میرے ساتھ کلام کیا۔ میں پر سن لو کلیم و محبوب ابھی بھی نہیں ہوئی۔ محبوب بننے کے لیے کیا کرنا پڑے؟ اللہ فرمایا پیارے چاہتے ہو محبوب بنو؟ مولا چاہتا ہوں۔ میں پیارے موسیٰ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے محبوب بن جاؤ تو ایک کام کرنا پڑے گا۔ مولا حکم فرما کیا کام کرنا پڑے گا؟ میں اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی میرے محبوب بن جاؤ تو پیارے موسیٰ ایسا کرو، میرے آخری نبی محمد عربی پر کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ جب میرے یار پر تم کثرت سے درود و سلام پڑھو گے میں تجھے کلیم کے ساتھ محبوب بھی بنا لوں گا۔ ہاتھ چاک کے گوز رہا سبحان اللہ۔ کہتے کر کچھ نہیں سکتے؟ میں نے کہا تجھے کیا پتا، ہر کسی کو جو مشکل سے آسانی ملتی ہے، رہائی ملتی ہے، وہ سرکار کے صدقے سے ملتی ہے۔ کہنے گالے سرکار دی نہیں، میں نے کہا سرکار کی نہیں تو حضرت آدم کی توبہ کیوں حضور کے صدقے قبول؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سینکڑوں سال روتے رہے، جب جنت سے اللہ نے آپ کو بھیجا زمین پر آئے تو رات ہی دن چلا، شکر ادا کیا، توبہ کرتے رہے، معمولات چلتے رہے، پر ابھی جواب نہیں آیا، مجھے کو جواب نہیں آیا۔ پھر ایک دن مفسرین فرماتے ہیں، قاری صاحب کی بلا سارین فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے خود ہی آپ کے دل میں ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا کہ اللہ نے خود آپ کے دل میں ڈالی۔ پیارے آدم اگر چاہتے ہو کہ تجھے معافی مل جائے تو پھر میرے محبوب کے وسیلے سے مانگ۔ خود اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی مولا اس نام کے صدقے سے مجھے معافی عطا فرما دے جو نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا۔ یعنی آپ نے عرض کی مولا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مجھے بخش دے، مجھے معافی عطا فرما دے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو راوی لکھتے ہیں سیرت النبویہ شریف کے اندر بھی ہے اور کئی دیگر کتب مطولات کے اندر ہے، نزہۃ المجالس کے اندر بھی ہے اور سعادت الدارین کے اندر بھی ہے۔ سوگا یہ نہ کہنا حوالے کے بغیر بات کر گئے، اچھی کو سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں میں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ نے عرض کی مولا اس نام کے صدقے، فرمایا آدم پہلو یہ تو بتا اس کو جانا کیسے؟ اب ڈالا بھی خود میں ہے۔ اب ایک بات یاد رکھ لو، جو کہتے ہیں کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ تھا معاذ اللہ اما جان پر جب وہ معاملات بنے تو اس بدبخت نے معاذ اللہ تہمت لگائی تو تب حضور کو کیوں نہیں پتہ چلا معاذ اللہ؟ میں نے کہا یہ بات نہ کر، اگر پتہ تھا تو پھر یہ معاملہ کیوں بنے؟ میں نے کہا ادھر پھر تو کہے گا خدا کو بھی پتہ نہیں تھا، پھر اللہ نے کیوں پوچھا حضرت آدم پاک سے؟ اللہ جانتا نہیں تھا؟ اللہ جانتا تھا اور ان سے سننا بھی چاہتا تھا اور محبوب کے لیے دلیل بنانا چاہتا کہ کل کوئی میرے محبوب پر بات نہ کرے کہ میرا محبوب غیب نہیں جانتا۔ فرمایا میں ان کے لیے دلیل بنا دوں کیونکہ یہ میرا غیب مانیں گے، محبوب کا نہیں مانیں گے۔ تو پھر الغرض اللہ نے فرمایا پیارے کیسے جانتے ان کو؟ عرض کی مولا جب میری آنکھ کھلی تھی تو تیرے عرش کو دیکھا، تیرے عرش پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا تھا، میں تبھی سمجھ گیا کہ یہ نام بڑا محبوب ہے جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تو ندائی ایک روایت کے اندر سیرت النبویہ شریف کے اندر بھی ہے، فرمایا پیارے آدم سنو، تو نے اس نام کے وسیلے سے مانگا ہے، تو نے میرے محبوب کے وسیلے سے مانگا ہے، صرف اپنی بخشش اگر تم آج اپنی ساری اولاد کے لیے جو مانگتے ہیں میں تجھے وہ بھی عطا فرما دے۔ گال ساری سرکار دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ نزہۃ المجالس میں بھی زینت المحافل کے اندر اور سعادت الدارین کے اندر ایک روایت لکھی ہے، سبحان اللہ کو ذرا ایک بار جا کے پھر سبحان اللہ۔ سرکار کا مقام کیا ہے؟ درود و سلام پڑھتے ہو نا؟ درود و سلام کی کثرت کیا کرو، محبوب خدا بن جاؤ گے۔ یہ محبوب بننے کا بہت بڑا رانا صاحب، یہ محبوب بننے کا وظیفہ ہے، درود و سلام، سبحان اللہ۔
آج تمہیں منع کرتے ہیں تم کو، نہیں ہم نماز کے پہلے بھی پڑھیں گے، نماز کے بعد بھی پڑھیں گے. اونچی تو کہو سبحان اللہ. اور ہم جب بھی کوئی کام کریں گے تو پہلے اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کریں گے، ہر جائز کام سے پہلے. میرے آقا حضور علیہ السلام کی شان دیکھو، یہ آج حضور کا ذکر روکتے ہیں، اللہ کب سے کروا رہا ہے. ایک بات پہلے مجھے بتاؤ، کہتے ہیں زندہ نہیں ہے معاذ اللہ، حاضر و ناظر نہیں ہے، تب ہوئے جب آئے، اب نہیں ہے. میں نے کہا سن لو، سرکار تو تب بھی تھے جب حضرت موسیٰ بھی نہیں تھے، حضرت آدم بھی نہیں تھے. اب سننی ہے بات اور توجہ کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ سنو، تم چاہتے ہو کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے سننا تیرے کان کے قریب ہے. سارے اونچی کو سبحان اللہ. فرمایا پیارے موسیٰ چاہتے ہو کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے سننا تیرے کان کے قریب ہے. مولا چاہتا ہوں. میں چاہتے ہو کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے دیکھنا تیری آنکھ کے قریب ہے. مولا چاہتا ہوں. میں چاہتے ہو کہ میں تمہارے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے تیری روح تیرے جسم کے قریب ہے. مولا چاہتا ہوں. پیارے موسیٰ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہو، الگ ہائے پیاس کرے ہو، تجھے پیاس نہ لگے. میں مولا چاہتا ہوں، میں سنو تم چاہتے ہو میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جیسے دیکھنا آنکھ کے قریب، سننا کان کے قریب، بولنا زبان کے قریب، اور روح تیرے جسم کے قریب ہے. اور قیامت کے دن سب اللہ کر رہے ہو، میں تجھے پیاس نہ لگنے دوں. پھر ایسا کرو، تم میرے یار میرے محبوب سرکردیوں میں سردار محمد عربی پر کثرت سے درود و سلام کرو، اور تیرے قریب ہو جاؤں گا، تجھے پیاس بھی نہیں لگنے دوں. یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دی. اب سنو، کہتے ہیں مشکل کشا نہیں ہے. میں نے کہا تم درود پڑھو ان پر، تو درود پڑھنا مشکل کشائی ہے. قبلہ سعادت الدارین کے اندر سیدنا امام میرے آقا مولا اسماعیل بہانی علیہ رحمہ محققوں کے امام ہیں. سبحان اللہ کو ذرا، ان کا نام آتے ہی لوگوں کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اور جو علماء نا وہ جانتے ہیں سیدنا اسماعیل بہانی علیہ رحمہ کا مقام کیا ہے. یہ تو قاری صاحب کو پتا ہوگا نا، جنہوں نے پڑھا ہے کتابوں کو. آپ کا نام کس صفحے اول میں لکھا ہوا ہے؟ کو سبحان اللہ. اب لوگ کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے. میں نے کہا سن دیکھ، میں تجھے بتاتا ہوں کیا کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا نجدی آنکھیں کول اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مختار کل ہے وہ. حضور تو مختار کل ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کے لیے، کہتے بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. اچھی دیکھو سبحان اللہ. ماتے تم کہتے ہو حضور کچھ نہیں کر سکتے. احمد رضا سے تو پوچھو، اس محبوب کا 500 سال آنے والا بیٹا عبد القادر ہی قادر ہے. بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر. ماتے حضور کو بخشی ہیں آپ نے، اسی لیے تو کہا میں تو مالک ہی کہوں گا. اچھی دیکھو ذرا سبحان. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اب کیا مقام ہے حضور کا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، فرعون کا لشکر پیچھے، فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے آ رہا ہے. آل رسول کی شان بھی سنو، اونچی کو ذرا سبحان اللہ. میں نے ادھر سے شروع اس لیے کیا ہے، آج ہر بندہ ہی پریشان ہے، مشکلوں میں رانا صاحب گرا ہوا ہے. میں وظیفہ بتا رہا ہوں، کن کو یاد کرنے سے مشکلیں جاتی رہتی ہیں. تمہارا نام مصیبت میں جو لیا ہوگا، میرا بگڑا ہوا کام بھی بن گیا ہوگا. اب کیا لکھتے ہیں امام پاک؟ آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، فرعون کا لشکر. توجہ طلبات، ہم نے میری طرف توجہ کرنی، جانے والوں نے جانا ہے، آنے والوں نے آنا ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تشریف لے جا رہے ہیں اپنے مسلمانوں کو لے کر، اپنے امتیوں کو. آپ جا رہے ہیں پیچھے پیچھے آپ کے امتی، تو پیچھے دور آپ کے فرعون کا لشکر ہے. دریا جب گزرنے لگے، سامنے دریا آ گیا. عرض کی مالک مولا سامنے دریا ہے.
اس میں رستہ نہیں، کرم فرمانا رستہ بن جائے، ہم گزر جائیں۔ اچھی تو کوئی یار سارے مولا فضل فرما دے کہ رستہ بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، مالک نے فرمایا پیارے موسیٰ آپ ایسا کریں اپنا عصا اس دریا میں مارے، رستہ بن جائے گا۔ اپنا عصا دریا میں مارے، یہ پھٹے گا، رستہ بن جائے گا۔ راوی لکھتے ہیں سینہ اسماعیل لبانی علیہ رحمٰن باحوالہ روایت لکھی، کہتے ہیں آپ نے اپنا عصا دریا میں مارا، دریا نہیں پھٹا، رستہ نہیں بنا، رستہ بولے ذرا رستہ آپ نے دوسری مرتبہ عصا مارا، رستہ پھر نہیں بنا، تیسری مرتبہ مارا قاری صاحب، رستہ پھر نہیں بنا، آپ نے 5 مرتبہ 7 مرتبہ 10 مرتبہ آپ نے عصا مارا دریا پر، دریا پھٹا نہیں، رستہ نہیں بنا، پریشان ہوئے، عرض کی مالک کو مولا میں نے 10 بار مار دیا ہے، یہ پھٹا بھی نہیں، رستہ بھی نہیں بنا، وہ لشکر بھی پیچھے، کیسے گزروں گا؟ میں پیارے موسیٰ سنیے، چاہتے ہو آپ عصا مارے، دریا پھٹے، رستہ بنے، آپ گزر جائے تو کام کرنا پڑے گا، مولا حکم ہو کیا کروں، کام کرو کیا؟ میں پیارے موسیٰ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ رستہ بھی بنیے، دریا بھی پھٹے، تم گزر جاؤ، تو پہلے میرے محبوب امام الانبیاء پر اور ان کی پیاری آل پر 10 بار درود پڑھو، سلام پڑھو۔ جب تم میرے یار پر اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھو گے، رستہ بھی بن جائے گا، تم گزر بھی جاؤ گے۔ باتیں آپ نے پہلے سرکار پر اور آپ کی آل پر، آل کے الفاظ نہ ہو، سن خدا کی قسم جو چور کی سزا وہ میری سزا، حوالہ دے کر جا رہا ہوں، پڑھ بھی لیا کرو، اعتراض کے سوا تجھے کام کوئی نہیں۔ عاشقانو اعتراض نہیں آندے، عاشق کو یار میں عیب نظر نہیں آتا، وہ عیب تو کوئی عاشق دنیا کا ہو جائے اسے اپنے یار میں نہیں آتا، میرے محبوب نو تو رب نے بنایا ہی بے عیب، منزہ عن العیوب، دانا ہے عیوب، جن کے مراتب کی حد کوئی نہیں، سبحان اللہ، سرکار جیسا کوئی نہیں، کہتے کر کچھ نہیں سکتے، سنو سبحان اللہ کو۔ میں پھر درود و سلام پر کتب متولات میں ہی نہیں، کتب متولات میں سے حوالہ دے رہا ہوں، یہ تھے حضرت موسیٰ، اب آؤ حضرت عیسیٰ کی طرف، یار اڈے ٹلے تھا نا اچھی تے کو سبحان اللہ۔ بندے کو جب کوئی سرکار کی شان پر کوئی نئے باب کھلتے ہو نا تو پھر ذرا جھوم کر سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ آپ کو روایت سنانے لگا ہوں، امید کرتا ہوں شاید آپ میں سے کسی نے بھی نہ سنی ہو، اونچی کو ذرا سبحان اللہ۔ کہتے ہیں علم غیب نہیں جانتے، کر کچھ نہیں سکتے، مشکل کشا نہیں، میں نے کہا جو ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں یہ تو ان کا مرتبہ ہے، آگے کی بات کر۔ میں نے کہا رہے نجدی ملا آگے کی بات کر، سنو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چھوٹے ہیں ظاہراً میں، اپنی والدہ ماردہ کے ساتھ بچپن میں چلے جا رہے ہیں، والدہ ماردہ سیدہ طیبہ طاہرہ ماں مریم، سر جھکا لو، سروں کو جھکا لو، رحمتوں کو پالو، اور اپنے آپ نے اپنی خطاؤں کو بخشوا لو، کیونکہ ادب کو پالو گے، ادب پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں۔ تو حضرت اماں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماردہ، آپ ساتھ جا رہے ہیں، چلتے چلتے قبلہ آپ ایک گھر کے قریب سے گزرے، یکدم حضرت عیسیٰ رک گئے، اونچی کو ذرا، یکدم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رک گئے، ابھی بچپن کے اندر ہیں۔ والدہ ماردہ سے عرض کرنے لگے، ماں جی رانا صاحب اگر اجازت بخشیں، امی اگر اجازت بخشیں تو اس گھر کے اندر ایک عورت ہے، حاملہ ہے، پریشان ہے، میں اس کی مشکل نہ دور کر رہا ہوں، میں اس کی پریشانی دور نہ کر رہا ہوں۔ فرمایا بیٹا ہاں جا، اجازت ہے کر رہا۔ آپ گئے، دروازہ کھڑکایا، بندہ اندر سے باہر آیا، فرمایا بات سن، تیرے گھر میں عورت ہے حاملہ؟ وہ دیکھنے لگ پڑا، ان کو کیسے معلوم؟ تیرے گھر میں عورت ہے، تیری بیوی ہے، حاملہ ہے، رحمت کے ساتھ ہے، وقت ولادت ہے، ولادت کا وضع عمل نہیں ہو رہا، پریشان ہے۔ اس نے کہا ایسا ہے؟ فرمایا پھر ہم اسی لیے تو آئے ہیں، تیری مشکل کو دور نہ کر دے۔ جب اتنی بات کوئی بتایا نا تو اندر والا ویسے ہی دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، بڑے اداب سے آپ کو لے کر گیا، آپ تشریف لگے، عرض کرنے لگا حضور ویسے ایک بات بتائیں، دروازہ بند تھا، آواز آ نہیں رہی تھی، آپ چھوٹے سے بچے ہیں، آپ کو پتہ کیسے چل گیا میرے گھر میں یہ کچھ ہو رہا؟ اونچی دیکھو یار۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ حضور غیب نہیں جانتے، وہ جو کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے، مددگار نہیں ہے، شفیع نہیں ہے، مختار نہیں ہے، میں نے کہا مقتدیوں کی شان سنو۔ اس شخص نے جب عرض کی، حضرت عیسیٰ پاک نے فرمایا تم اس پر تعجب کر رہے ہو کہ میں اس کا پتہ چل گیا کہ یہ حاملہ ہے؟
مشکل میں ہے. ہم تم اگر بولو تو ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے اس کے پیٹ میں ہونے والا جو بچہ ہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے. اٹھی تھے کوئی یار سبحان اللہ. میں تم کو بتا دیں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے, جو اس کے اندر اولاد ہے, اس کے شکم کے اندر, رحم کے اندر, ہم تو وہ بتا دیتے ہیں. اس نے کہا بتائیے لڑکی ہے یا لڑکا؟ اب نے فرمایا جو ہونے والا ہے وہ لڑکا ہے. اچھی کو ذرا سبحان. وہ اس پر بڑا متعجب, اس پر تو تعجب کر رہا ہے. ہم تجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں جو ہونے والا لڑکا ہے اس کے تل کہاں کہاں پر ہے. کیا حضور بتا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بتا سکتا ہوں. تو بتائیے. وہ سن, جو پیدا ہونے والا ہے وہ لڑکا ہے, جو سینے پر چھاتی پر تل ہوگا وہ سفید رنگ کا ہوگا, جو پشت پر تل ہوگا وہ بلیک رنگ کا ہوگا. آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس عورت کے سر پر رکھا, اسے پھونک ماری, اللہ کی رحمت سے بچہ ہو گیا. اب جب بچہ ہوگا اس نے دیکھا اس کے سینے پر سفید تل تھا, پشت پر بلیک تل تھا, ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. اے اللہ کے پیارے, ابھی عمر اتنی سی چھوٹی ہے, بڑا مقام پا لیا. یہ تو بتا اتنا جو مرتبہ پایا ہے, مقام پا لیا, بازار میں جا رہا ہے, گھر کی خبریں رکھ رہا ہے, پیٹ کی خبریں رکھ رہا ہے, آنے والے بچے کو جانتا ہے, نشانیاں بتاتا ہے. یہ مقام کہاں سے پایا؟ بس سننا چاہتا تو سن, وظیفہ بھی لے لے. فرمایا سن, جب سے ہوش سنبھالی ہے وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں, جو اللہ کے محبوب جن کا تذکرہ قرآن و انجیل میں ہے, ان پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں. انہیں کی خدمت میں درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اتنے علم سے نواز دیا. ان کی خدمت میں درود و سلام پڑھنے سے اللہ نے اتنے علم سے بنا. تو کہتا ہے کر کچھ نہیں سکتے. میں نے کہا جو ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں, محبوب کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا مولا داتا گنج بخش علی حجویری, اونچی کو سبحان اللہ, پھر کو سبحان اللہ. اب کشف المحجوب کے اندر صبح حضور آپ کو پوچھنے, ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہو, خود پڑھیں. ویسے حوالے دینے, عاشقوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے نا وہ ہو جائے, جدھر سے چلے جائیں, پھر بعد میں فتنہ پھیلاتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ بات کرنی ہے تو میدان میں یہ قبلہ جلالی صاحب نے ان کو 100 چیلنج کیا, ہمارے علماء نے ان کو 1000 ہاتھ چیلنج کیے, آؤ میدان میں. ان میں جرت کہاں, ان میں کہاں جرت ہے؟ پیچھے پیچھے سے لوگوں کو گمراہ کرتے. سنو داتا علی حجویری کیا کہتے ہیں. ماتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تھی غلامہ حضرت زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جنگل میں لکڑیاں لینے جایا کرتی تھی, لے کر آ کر واپس جب آتی ہے نا رانا صاحب, تو حضور کی خدمت میں آیا کرتی تھی. کہاں آیا کرتی تھی؟ حضور کی خدمت میں آیا تھی. گال کہہ دی یا گال ساری؟ حضرت موسیٰ پاک کو کیا اللہ نے بتایا, پیارے محبوب بننا چاہتے تو کس کا ذکر کرو. اچھی تھے کوئی یار. میں نے کہا اگر سرکار کی بات نہ ہوتی تو پھر اللہ کیوں کہتا؟ اللہ فرماتا موسیٰ ادھر سجدہ کرو, ابھی ادھر آ کر استاد دلوا دوں گا. اونچی کو نا ذرا. میں نے کہا اگر بات ہوتی تو اللہ فرماتا پیارے موسیٰ 100 رکعت نماز پڑھو. جب 100 رکعت نماز پڑھو گے, جو آپ پر نازل کی ہے کتاب اس کا ذکر کرو گے, اس کی تلاوت کرو گے تو محبوب بنا لوں گا. فرمایا وہ تو پہلے کرتے ہو, گل وچ ہو رہے. وہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کہندے سی نا گل وچ تے گل ساری. اچھی کو یار ہاتھ چک کے, گل ساری سرکار دی ہے. اب دیکھیں حضرت زائدہ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ بالنا لاتی, پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی. غلام ہے نا جو حضور کا, اس کے لیے مزدہ ہے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یہ سرکار کی شان ہے. اب غلاموں ذرا جا کر سننا, حضرت زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے وہ سنیں. اب جنگل میں گئی, گٹھڑیاں, آپ نے لکڑیوں کا گٹھڑی باندھی, لکڑیوں کی گٹھڑی باندھی. جب گٹھڑا باندھا نا آپ نے تو ایک پتھر پر رکھا ہوا تھا, اس کو گانٹھ لگائی. جب اس کو اٹھانے لگی تو وہ اٹھا نہیں. اتنے میں آپ فرماتی ہے ایک شخص آسمان سے اترا. اچھی کو سبحان اللہ. مہدی میں جب وہ گٹھڑی باندھ چکی تو ایک آسمان سے شخص اترا. اس نے آ کر مجھے سلام کہا. میں نے جواب دیا. فرمایا کون؟ اس نے کہا میں خازن جنت حضرت رضوان ہوں. وہ فرشتہ, میں وہ فرشتہ ہوں جو جنت کے دروازوں پر خازن ہے. میں خازن جنت حضرت رضوان ہوں. فرمایا زائدہ اللہ سے اجازت لی ہے تجھے سلام کرنے کی.
اونچی کو ذرا. تجھے سلام کرنے کے لیے اجازت. حضور کی غلامہ ہے, غلام کی غلام ہے. حضرت زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی کنیز ہے. اب کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے جب بات کی سن, میں بھی تجھے سلام کہتا ہوں اور ایک پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کے محبوب کے لیے. پیغام ہے خدا کا. میرے آقا کو میرے رب کا پیغام دے دینا کہ محبوب آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے. محبوب ہم نے آپ کی امت کے 3 حصے کیے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جسے بے حساب بخش دیں گے. امتیوں ہم تے بولو. محبوب ایک حصہ ہے آپ کی امت کے, اللہ نے 3 حصے فرمائے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جسے اللہ بے حساب بخش دے گا. ایک حصہ وہ ہے جس کے ساتھ حساب و کتاب نرمی سے لے گا. اور محبوب ایک حصہ ایسا ہے جسے آپ کی شفاعت سے بخشے گا. اونچی کو سبحان اللہ. حضرت زائدہ فرماتی یہ بات ہوئی. حضرت رضوان خازین جنت آپ واپس تشریف لے گئے. آپ فرماتے ہیں ابھی وہ میرے پاس سے گئے تھے, جب میں لکڑیوں کی گٹھری اٹھانے لگی, جب اٹھائی تو وہ وزنی تھی. آج لکڑیاں پہلے سے زیادہ ڈال گئی تھی. جب میں نے اٹھائی تو اٹھی نہیں. یہ داتا حضور نے لکھی ہے بات, صاحب کشف المحجوب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے. قبلہ آپ فرماتی ہیں آپ نے اٹھائی نہیں, اٹھی گٹھری. اب دیکھو مشکل کشا نبی کے غلاموں کی شان. سارے کو سبحان اللہ. حضرت خازن آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا کوئی نہیں, بائیں دیکھا کوئی نہیں, آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں. ماتی ہے مجھے اوپر سے آواز آئی, زائدہ کیا بات ہے, پریشان کیوں ہے؟ ماتے جب یہ آواز آئی میں نے دیکھا تو ابھی تو میرے پاس کرے تھے, جب اوپر آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضرت خازن آدھی آسمان تک چلے گئے تھے. ماتے مجھے ادھر سے آواز دی, زائدہ پریشان کیوں ہے, کیا وجہ ہے, تیرے پریشانی کا عالم کیوں تجھ پر چھایا ہے؟ ماتی ہے میں نے کہا ہے خازن جنت بات یہ ہے کہ آج گٹھری میں مجھ سے لکڑیاں زیادہ ڈل گئی. اب اٹھوانے والا کوئی نہیں ہے, اب اٹھوانے والا کوئی نہیں ہے. میں اٹھانا چاہتی ہوں, اب اٹھوانے والا کوئی نہیں, کیا کروں؟ میں زائدہ پریشان کیوں ہوتی ہے, تو محبوب خدا کی غلام ہے. جس پتھر پر تیری لکڑیاں پڑی ہیں نا اسی کو کہہ میں اللہ کے آخری نبی کی غلام ہوں. تو میرے بوجھ کو اٹھا کر میرے گھر چھوڑا. ماتی میں نے حضرت خازن سے سنا اور اس پتھر کو کہہ دیا, ارے پتھر سن, میں محبوب خدا کی غلام ہوں, میرے بوجھ کو اٹھا اور میرے گھر چھوڑ. ماتی یہ کہنا تھا خدا کی قسم. تو پتھر نے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا. میں آگے آگے, پتھر پیچھے پیچھے. اب بات غلاموں کے لیے کہنے والا ہوں, سبحان اللہ. میں آگے آگے, پتھر پیچھے پیچھے. گھر آئی, میں نے پتھر کو چھوڑا, لکڑیوں کو چھوڑا, سوچا دیر ہو گئی ہے, سرکار کی خدمت میں حاضر نہیں, چلو سرکار کی خدمت. ماتی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب میں باغی باغی گئی حضور کی خدمت میں, سلام عرض کیا. حضور نے فرمایا زائدہ خیر ہے, جانتے تو سب کچھ تھے, آج لیٹ کی ہوگی؟ کہتے میں نے سارا ماجرا عرض کیا. میرے آقا حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو لیا اور ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوئے. ماتی پتھر ابھی بھی ہوا میں تھا, گٹھریاں اوپر پڑی تھی. اونچی کہ سبحان اللہ. صحابہ اکرام نے تعجب کیا, بھی یہ کیا معاملہ, واقعی پتھر ان کا بوجھ اٹھا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا زائدہ تجھے پتا ہے کہ اس پتھر نے تیرا بوجھ کیوں اٹھایا؟ کہ حضور واللہ عالم ورسول عالم, اللہ اور اس کے حبیب بھی جانتے ہیں کہ اس نے بوجھ کیوں اٹھایا. وہ سن زائدہ, قیامت تک جو بھی ہماری غلامی کو اختیار کر لے گا, ارے پتھر کیا جانور بھی اس کا کہاں مانا کریں گے. تو سرکار کی غلامی میں آ جاؤ. اللہ ہمیں عشق رسول عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے سرکار کی. سارے پڑھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول. ٹھیک ہے نا.